ماں باپ کے حق کیا ہیں؟ دعائی دلواتا ہوں جی، لاہور بھی لے کے گیا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو کہہ رکھا خبردار میری روٹی سے پہلے باپ کو دینا، میں نے کہا خبردار ابو کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے، امی کی طرف سے کوئی شکایت نہ آئے۔ میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، میرا باپ میرے سے راضی۔ میں نے کہا بیٹے تجھے کس نے بتایا؟ کہا میری امی کہتی ہے، میرے ابو کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، خود اپنے عقل کے پیمانے میں ناپ، تیرا باپ تیرے سے راضی کہ نہیں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا آج رات گھر میں جائیو۔ اچھا کیا کروں؟ جیسے گھر میں گھسے گا مین انٹری ہوگی، بیوی کہے گی سارے کام چھوڑو، ابھی جو دوپہر سالن بچا تھا میں نے تاری بنائی ہے، فریش ہے، گرم گرم ہے، رائتا بھی تیار ہے، آئیے کھاؤ، روٹی بھی ہے دوپہر کی بچی، روٹی ڈال دوں، آپ ہاتھ دھو کے بیٹھو۔ جب بیٹھے گا بیڈ سے بڑا دسترخوان ہوگا، چٹنی، شوارما، رائتے، جیم، کیچپ، چٹنیاں، اللہ اکبر، صبح کے کل کے پرسوں کے سارے کھانے، طرح طرح کے گرم گرم کھانے کہ دیکھ کر پیٹ بھر جاوے۔ اب تو کہہ رہا ہے میں نے ابو کا حق ادا کر دیا، اٹھ ہاتھ دھونے کے بہانے جا، اور ساتھ والے کمرے میں امی اور ابو بیٹھے ہیں، کمرے میں جا کے ان کے دسترخوان پہ دیکھ، ٹھنڈی دال ہے، دوپہر کی روٹی ہے، اللہ اکبر، تیرا دسترخوان سج رہا، وہ اپنے دسترخوان کو دیکھ کے رو رہے، میں کیسے مان جاؤں تیرے سے ماں باپ راضی اور عرش والا خدا بھی تیرے سے راضی۔ چاہیے تو یہ تھا اس دسترخوان پر اپنی ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر لا کر بٹھاتا، کہتا امی تو نے کھایا میں نے کھایا، ابو تو نے کھایا میں نے کھایا، ماں تجھے نہیں، ماں اپنے آپ کو نہیں، ماں تجھے لقمہ کھاتی دیکھتی، ماں کا ہاتھ ٹھرتا، آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں پانی آتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچوں سے عرش والا راضی ہو جاتا۔ یہ ناراض ہے کہ راضی؟ آخری بات آج کے جمعے کی، وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے عزیزوں، لئیے کے اندر بھی دستور ہے کیا؟ عبد الحنان صاحب ہمارے علاقے کے اندر بہت بڑے ذمہ دار فوت ہو گئے، اہل خانہ کی خواہش ہے کہ آپ ہی تشریف لے کے آئیں۔ اچھا جی حضرت آپ پریشان لاؤ، کرایہ آپ کو پورا ملے گا، میں پتہ ہے پیٹرول بڑھ گیا، کھانا کیا کھائیں گے، فلانا فلانا فلانا۔ اچھا تشریف لے آئے، 1 گھنٹہ بیان کیا، روئے دھوئے، جب دعا کا وقت آیا، حضرت دستار کر دیں، حضرت پکڑی باندھ دیں، کون ہے؟ یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا، مجھے تو اس گناہ سے دور رکھو، کوئی اس کے اندر شریعت کی حیثیت نہیں، ایک رسم ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے خاندان کا بڑا، اس گھر کا بڑا یہ، اب اس یہ ویسے میں نے کہا بھائی زبیر تو باندھ، فاروق عبداللہ تو باندھ، مجھے تو اس سے دور رکھ، اگر میرے سے بدواتا ہے تو مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے، یہ پگڑی نہیں، اگر اپنے سوالوں میں کامیاب ہو گیا، یہ پگڑی نہیں، یہ اپنے سر سے اتار کے باندھوں گا، کیا کامیاب؟ میں نے کہا بیٹے مجھے بتا، باپ تیرا مرا تھا یا میرا مرا تھا؟ کہ جی میرا۔ میں نے کہا باپ کو کلمہ پڑھانے کا جب وقت آیا مجھے تو نظر نہیں آیا، سورہ یاسین سنانے کا وقت آیا تو نظر نہیں آیا، قبلے کی طرف منہ سیدھا کرنے کا وقت آیا تو مجھے نظر نہیں آیا، کپڑے اتار کے تختے پہ لٹانے کا وقت آیا تو نظر نہیں آیا، روڑوں سے استنجا کرنے کا، پانی ڈالنے کا وقت آیا نظر نہیں آیا، صابن ملنے کا، نہلانے کا وقت آیا تو نظر نہیں آیا، کفن پہنانے کا وقت تھا تو نظر نہیں آیا، جنازہ اٹھا کر 4 تکبیر نماز جنازہ کے اعلان کا وقت تھا تو نظر نہیں آیا، جنازہ پڑھانے کا وقت تھا تو آپ نظر نہیں آیا، قبر میں اتارنے کا وقت تھا تو نظر نہیں آیا، قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد آسے پاسے کھڑے ہو کر الف لام میم آمن الرسول پڑھنے کا وقت تھا تو نظر نہیں آیا، کل سے 4000 آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہے تو مجھے ایک جگہ کونے میں قل اللہ پڑھتے نظر نہیں آیا۔ پھر ایمانداری سے بتا، جو اپنے باپ کی منجی کا وارث نہیں بنا وہ اپنے باپ کی پگڑی کا بھی حقدار کوئی نہیں۔ اور سنو، چلو اس کی امی سے پوچھیں، اسے گھر کا سربراہ بنا رہے ہیں، اس کی بہنوں سے پوچھیں، اس کی بیٹیوں سے پوچھیں، اس کی چھوٹی بچیوں سے پوچھیں، یہ پورے مجمع میں کہہ رہے ہیں میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں گھر کا چودھری، میں ذمہ دار ہوں گھر کا، اے بیٹیوں بناؤ۔ امی کہنے لگی اس کو باندھ رہے، اے میرے پیر، اے عبد الحنان سن لے۔ میں نے کہا جی امی جی آپ بتاؤ، کہ بیٹے اس کو پگڑی باندھ رہے، تیرے ساتھ رویہ کیسا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کہ بس جانے دے۔ میں نے کہا نہیں امی بتا، بہت بڑی ذمہ داری ہے، قیامت کے نہیں ہاتھ بولیں گے حلال پہنائی تھی کہ حرام پہنائی تھی، نانا بیٹے جانے دے۔ میں نے کہا بتا، کہ بس روٹی کا گیلا نہیں، اللہ اکبر، اور گیلا میرا کھانے پینے کا نہیں۔ کل 4 دن پہلے میرے پاس بیٹھا، رات کو آیا، میں نے کہا ادھر بات سنیو، تو اس نے زور سے کہا تھا کوئی نئی فرمائش تیار ہوگی؟ میں کہا نہ بیٹے نہ، صبح دیے پرچی دوائی لے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ضرورت اس کی بھی،
ہاں دودھ والا بیٹے وہ بھی کوئی نہیں آیا، بیٹھ تو صحیح، او میرے لال بیٹھ تو صحیح، او میرے بچے بیٹھ تو صحیح، امی تھکا ہوں صبح بعد، بیٹے بیٹھ گیا۔ بیٹے تیرا باپ بیمار ہے، اس کی ساسوں کا پتہ کوئی نہیں، آج تیری بہن کے سسرال والے آئے تھے، چائے پانی ہم نے کر دیا تھا، وہ جاتے ہوئے کہہ کے گئے کہ چاچا جی کی آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو ان کے سامنے دلہن بنا دو، کیا پتہ کب اٹھ جائے۔ تو بیٹے میری خواہش ہے چل میرے کنگن پڑے یہ لے لے، کوئی جمع جوڑی تیرے پاس ہوگی، بیٹی کو ڈولی میں بہن کو بٹھا دے۔ پتہ ہے مولوی صاحب میں پگڑی باندھنے سے منع نہیں کرتی۔ اس نے مجھے یوں گھر کے دیکھا، ایسا گھورا میں جسم کانپنے لگ گیا، اور یہ پتہ اٹھ کے گیا۔ اس نے کہا تھا جس مصیبت جان نہیں چھٹی نبی مصیبت کھڑی ہو گئی، اب تیری مرضی تو اس پہ پگڑی باندھ دے یا ہمیں ہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی باندھ دے۔ بہنوں سے جا کے پوچھو، بیٹیوں سے جا کے پوچھو، یہ وہی بھائی ہے جو آج پنچایت میں پگڑی بندھوا رہا ہے، یہ وہی بھائی ہے جس نے کہا باپ مر گیا 7 مہینے دے کے چلا گیا، کاش ایک بھائی ہوتا۔ امیر کو جب میں روٹی کھایا کروں میرے سامنے نہ آیا کرے، میرا خون کھولتا ہے۔ جو باپ کی زندگی میں بیٹیوں کو دیکھ کر منہ پھیرے، وہ مرنے کے بعد کیا کرے؟ تم ان کو پکڑ کے بندھواتے ہو۔ کوئی مت دینے والا نہیں، پگڑی باندھنی ہے ماں کے سر پر جا کے باندھ۔ جس کی بچیاں 4 دن سے گوڈوں پر سر رکھ کے رو رہی ہیں، امی ابو چلا گیا میں جاں وارث کر گیا۔ جس کی بیوہ بیٹی اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے رو رہی ہے، ابو تھا چپکے سے جیب میں پیسے ڈال دے کرے تھا، ابو تھا چپکے سے پیسے دیتا، اماں اس سے تو روٹی کی امید نہیں، پتہ نہیں گھر میں رکھے گا بھی نہیں رکھے گا، اس پہ پگڑی باندھ رہے ہو۔